سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد کوئی بھی ایمان والا مرد یا عورت جو ایمان رکھتا ہے کلمہ وہ ہے وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے اور یقین بھی کرتا ہے اللہ کی شان، اللہ کی کمال، اللہ کی عظمت کوئی بھی اس کے مقابل نہیں۔ سب سے بڑا وہ ہے، مالک وہ ہے، قادر وہ ہے، تمام صفات کا مالک وہ ہے، روز جزا کا مالک وہ ہے، حساب کتاب کا مالک وہ ہے، جنت اور دوزخ کا مالک وہ ہے۔ نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے۔ اتنی بڑی شان ہے اس کا، رب ہے ہمارا۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے نبی آخر الزمان امام الانبیاء معراج شب معراج، دولہ شب معراج، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام ہر ایمان والا اعتراف کرتا ہے کہ آپ سے بڑی شان والا نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے۔ تمام نبیوں کے آپ سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جو خطاب آپ کو اللہ نے دیا ہے، کسی کو نے نوازا اس خطاب سے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ آخرت میں شفاعت فرمائیں گے، مقام محمود کے مالک ہیں، بڑا درجہ ہے۔ یہ سب ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کی شان بھی، اللہ کی شان بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کا مقام بھی مانتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو بہت تعجب والی ہے اور حیران کنجی ہے کہ اتنی چیز ماننے کے باوجود، اتنا مقام ماننے کے باوجود حکم نہیں مانتے ہم۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اکثر اس کے خلاف ہی ہوتا ہے ہمارا کام۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ آج آپ اٹھا کے دیکھیں زندگی پورے عالم اسلام پر، عقیدہ یہ ہے ہمارا، یقین بھی ہے ہمارا، ہر مومن مومنات مرد کا سب کا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ حکم نہیں مانتے اللہ کا، جو اللہ فرماتے ہیں وہ تو نہیں کرتے ہم۔ سرکار دوستوں کتنی شان مانتے ہیں، لیکن آپ کی پیروی نہیں کرتے، تباہ نہیں کرتے۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے مجھے یہاں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرتے ہیں زندگی کے اندر،
سوچنے والی بات ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں جس پہ آخرت میں انسان کو فلاح ہوگی. غلط طرح بات ہے کہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں آپ سے، ذہن میں ایک بات آئی ہے، خود اپنا تجزیہ کر رہا ہوں میں کہ یہ کیا بات ہے. 99% جو ہے بالکل فارغ ہے ہم لوگ. کوئی حکم ایسا ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی ہو. کچھ مان لیا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ کر لیا، کچھ نہیں کیا. گھروں کے گھر ایسے ہمارے، اولادیں کی اولادیں ایسے. امت کا رخ ہی بدل گیا، بڑی مطمئن. اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں ایک جگہ تو نہیں کئی جگہ بتایا کہ جب یہ قوم آئے گی میرے پاس ایسے لوگ، اللہ وقت ان کے چہرے جو ہوں گے وہ جھلس رہے ہوں گے جہنم کی آگوں سے، تپے ہوں گے. دیکھیں سن رہے ہیں ہم سب باتیں، چونتی بھی قرآن مانتے بھی ہیں. اب آگے اندر جو ہے وہ یادیں نہیں، دماغ میں اترتے ہی ہمارے. ایک سیکنڈ میں ہم جو بھی کوئی ہمیں کیا وہ کر جاتے ہیں جس میں ہماری زندگی کا فائدہ ہو. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جہنم کے چہروں سے، جہنم کی آگ سے ان کو چہرے جل چکے ہوں گے اور چیخ پکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے کہ تمہیں دنیا میں پتہ نہیں چلا تھا، تو میری آیتیں آتی تھیں، میرے احکام آتے تھے، تم اس کو جھٹلاتے تھے. سورہ مومنین کے اندر پڑھ لیں. اب چیخ رہے ہو تم لوگ. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت میرے احکامات کو چھوڑتے کیوں تھے، جھٹلاتے کیوں تھے تم؟ نہ اللہ کے قرآن کو مانا، نبی کے فرمان کو مانا. کم سے زندگی تھی تمہاری. کس چیز کا انتظار تھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اب کیا چیختے ہو؟ یہ ڈائلاگ ہوں گے جہنم کے ساتھ جو آپ سے ہوں گے. تو پھر وہ اعتراف کرے گا آدمی. وہاں کیسے نا اعتراف کر، جلتا ہو کہے گا غلبۃ علینا شقوتنا. خود بولے گا غلبۃ علینا شقوتنا. اور پھر ساتھ بھی کہے گا قوم دوالین تھے ہم تو. اے رب تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو بدبختیوں میں ڈوب چکے تھے اپنی. یہ حقیقت وہاں بیان کرے گا وہ آدمی، وہ عورت، وہ مرد جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بغیر زندگی گزارتے ہیں. اور اس کی پرسنٹیج میں کیا نکالوں، آپ خود نکال لیں. مردم شماری ہوتی ہے جیسے ملکوں کے اندر، اس کی کوئی مردم شماری کوئی نہیں کرتا. ہوتی ہے کنٹریز میں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں. کاش اس کی بھی کوئی کر لے کہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والے کتنے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کتنے لوگ ہیں گھروں میں. تو وہاں جو ہم کھڑے ہوئے کہیں گے اللہ بدبختیوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا. یہ لفظ ہوں گے ان کے، غلبت علینا شقوتنا. یا رب، تو گویا ایسے انسان جن کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے وہ بدبختی میں گھومے ہوئے ہیں، دلالتوں میں گم ہیں. کیا ان کی زندگی میں برکت ہے؟ کیا ان کے ہاں کوئی مطلب حال ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. ہماری زندگی ہے کیا پہلو ہے. اور جو گنے چنے اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے ساری ایسے گزارتے ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھیں اپنی کو 30 سال 50 سال گزار چکا ہو، 60 سال اس طرح گزار چکا ہو. جہاں دل کیا مان لیا، جہاں دل نہیں کیا نہیں مانا. قرآن کو رکھ کے بس چوم لیا، قرآن کو رکھ لیا. علماء کرام کی باتیں سن لی، ہم نے جمعہ بھی سن لیا، ہم نے تقریریں بھی سن لی، ہم نے جمعرات کی مجلس بھی سن لی، ہم نے ذکروں کی مجلس بھی سن لی، باتیں بھی سن لی. لیکن زندگی وہی ہے ہماری. ہمیں یہی پتہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کہاں منع کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں اتباع ہم نے. اور سارا کھیل ہی اسی پہ اللہ پاک نے رکھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وعدہ ہی ہم نے یہ کیا اللہ پاک سے. یہ ہے نا بھی صحیح بات. ایک تھنکنگ دے رہا ہوں آپ کو، ایک جائزہ ہے زندگی کا. سوچیں نا، اب پوری امت کو سوچ لیا، خطے کو. اب تو اتنی سی دنیا الحمدللہ، انٹرنیٹ کیا ہے، وہ نیٹ پہ بیٹھے ہیں، اب ساری دنیا آ جاتی ہے. جس ملک کو بٹن دباؤ تو پوری ہسٹری اس کی آ جاتی ہے. یہ ملک یہ ہے، یہ اتنے مسلمان ہیں، تو یہ مسلمان یہ کر رہے ہیں، آج مسلمان فلاں پر جگہ پکڑے ہیں، انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. سوچنے والی بات ہے کہ اس کو تو کچھ سوچے آدمی کہ اس کی وجہ ہے کیا. کوئی ریزن تو ہوتی ہے اس چیز کی کہ
اللہ کو مانتے ہیں، اس کی شان کو مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، اکبر مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، سب کچھ، حکم نہیں مانتے. کوئی بات ہے. ایک اس کے مقابلے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ایک آپ کا باس ہے، امیڈیٹ باس، آپ ساری بات اس کی مانیں گے، میری تو نہیں مانیں گے. جہاں یہ آفس کے اندر آپ داخل ہوئے اپنے دفتر میں، میز پہ بیٹھے، حکم اس کا چلے گا، فائل اس کی چلے گی. ہے یہ ایسا نہیں؟ میں نے تو نہیں کیا آپ سے، مجھے تعلق نہیں اس سے، لیکن ہے تو یہی معاملہ. بالکل ماننا ہی پڑے گی اس کی بات. جب تک آپ آفس میں بیٹھیں، بھئی آپ بیٹھیں، یہ فائل کھولیں، یہ چیز کریں، یہ کریں، آپ کیے جا رہے ہیں. کوئی بھی ایسا ہوا ہے کہ بھئی کہتے میں تو آپ کو باس مانتا ہوں، آپ بھی میرے باس ہیں، لیکن کام نہیں، میں آپ حکم ہے آپ کا نہیں ماننا، کرنا میں نے اپنی مرضی سے. آج تک کوئی مثال دکھا دیں چھوٹی سی بھی کہ آپ کوئی باس ہے، آپ بیٹھے ہیں اور کام کرنے کے لیے آپ گئے ہو کہ جی کیا بات یہ کریں، کہتے ہیں جی کرنا اپنی مرضی سے، میں نے جو پسند آئے گا کریں گے، جب چائے پیوں گا چائے پیوں گا، جب کھانا کھاؤں گا کھانا کھاؤں گا، میں تو ایسے کروں گا. تو ٹھیک ہے، انتظار کر لیں شام کا، ٹیبل پہ نہیں ہوں گے. اور جو مالک حقیقی ہو اس کا زندگی ہم ایسے گزار رہے ہیں، مرنا نہیں ہے. یہ آیت پڑھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یا تو یہ حشر ہوگا، وہ کتنا بھیانک حشر ہے، اللہ اکبر. یہ جمعرات ہے، جمعرات، سوموار کو اور جمعرات کو پوری امت کے اعمال کہاں پیش ہوتے ہیں؟ اللہ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. پوری امت کی، کوئی بھی امت یہ بے شک، ایک آدمی جزیرے میں بیٹھا ہے، چوٹی پہ بیٹھا ہے، 3 آدمی جیسے ایک بس جزیرے کے اندر رہ رہے ہیں، امتی ہیں، ان کا بھی پورا حساب، اجمالی حساب، جو بزرگان دین فرماتے ہیں، اجمالی حساب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. کون کون سے دن؟ پیر کو، اور باخبر نہیں ہے، مطلب بے خبر نہیں ہے دنیا سے، ابھی بھی آپ کو سرسم امت کو پورا پتہ ہے، پورا پتہ ہے، اور آخر تک پتہ ہوگا. بتائیں کیا زندگی ہے میاں ہماری؟ تو سوچنے والی بات ہے. ایسی زندگی گزارنی ہے ہم نے، اللہ کے احکامات توڑ کے زندگی گزارنی ہے، گزر جائے گی بھائی. تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے روٹی، کتے بلی سب کھا رہے ہیں، اس کا دسترخوان پھیلا ہوا ہے. روٹی تو کوئی معیار نہیں ہے، اصل معیار تو وہ ہے انسان کی پھونک نکل جاتی ہے. اور شیطان نے جو چیز سب سے بڑی چیز ہمارے پیدا کی ہے نا، اس منزل کو بہت دور کر دیا. پتہ نہیں موت آنی کب ہے، کب آئے گی، ابھی تو پتہ نہیں کب آئے گی. ابھی تو بہت دوائیں ہیں، اس کی دوا بھی ہے، فلاں بھی دوا زیادہ. کوئی بھی 80-90 سال کا بھی ہوگا آدمی، وہ اس کو یہ ابھی بھی یہ بہت موت تو بہت دور ہے. ابھی یہ کتنا کنسپٹ دیا ہے شیطان نے ہمیں، ایک ایسی چیز دی ہے کہ آدمی کو سوچنے ہی دیتا کہ تو نے مرنا ہے. کس کے بارے میں یہ کہ موت کا پتہ ہی کچھ نہیں انسان کو. ہم دیکھتے بھی، کوئی جوان بھی چلا گیا، بڈھا بھی چلا گیا، ادھیڑ عمر کا بھی جا رہا ہے، ہر انسان جا رہا ہے، لیکن اس نے اتنا دور کر دیا نا موت کو ہمارے سے، اتنا دور ہے. ریٹائر بھی ہو جائیں، سب کچھ ہو جائیں، ابھی دل میں آتی نہیں بات، تصور بھی نہیں آتا موت، خیال بھی نہیں آتا موت کا. دن میں آپ سوچتے ہیں، میں اور آپ کتنی دفعہ سوچتے ہیں موت کے بارے میں؟ اللہ کبھی سوچے، آج ہی نہیں سوچا ہوگا، کل بھی نہیں سوچا ہوگا. جنازہ بھی کوئی سامنے آ جائے تو انسان کو دیکھ کے جلدی سے کر کے فارغ ہوتا ہے، بس چلے زیادہ قبرستان میں چلے گا. تو اصل چیز ہے اس پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ تاکہ ہم بالکل ختم ہی ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے ہمیں. اٹھو دوستو اٹھو، یہ تو بہت معاملہ خراب ہے. اس طرح پوری امت کا معاملہ خراب ہے. بالکل ہم زندگی ایسے نہیں گزارے جیسے اللہ چاہتا تھا. احکامات کو نہیں مانتے، اپنی دنیا کے اندر مست ہیں. ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، بس اپنی مرضی سے قرآن کھولنا، اپنی مرضی سے چون کے رکھ دینا، اپنی مرضی سے نماز پڑھ لینی، اپنی مرضی سے چلا جانا. کوئی کچھ کہتا رہے، کوئی تقریر وائس کرتا رہے، ہمیں اسے کچھ نہیں سننا. کتنی بڑی آیت ہے قرآن کی. اور میں یہ کہوں کہ میرے لیے آیت اتری ہے، اللہ معاف فرمائے کہ جہنم کے اندر میں جل رہا ہوں گا، میرا چہرہ آگ سے جھلس رہا ہوگا، اپنے اعمال پہ نظر مار کے میں دیکھوں تو میں میری زندگی کیا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، کتنے احکامات توڑتے ہیں زندگی کا دن کے اندر. زندگی تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ کیوں نہ سمجھوں کہ یہ آیت میرے لیے ہے.
کتنی اتباع رسول میری زندگی کے اندر ہے. آپ یہ سوچیں. میں یہ کیوں کہوں کہ جی فلاں کے لیے کہا جا رہا ہے یا فلاں کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو بات ہے یہ میرے لیے ہے, بالکل میرے لیے ہے, 100% مجھ پہ اتری ہے یہ بات. کیونکہ احکامات جو توڑتے ہیں اللہ کو, اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کہے گا, اور یہی وجہ ہے جہنم میں جانے کی. اور کیا وجہ ہے؟ بس وہی شخص آئے گا جس نے اللہ کے احکامات کو توڑ کے زندگی گزاری, اپنے مستی میں, اپنے نفس پر اپنے زندگی گزاری. بڑی عجیب تمہید ہے آج کی بات کی, عجیب عنوان ہے جو ذہن میں میرے آیا, عجیب عنوان ہے. کیا ہوگا ہمارا حشر, کیا حال ہوگا مجھے بتائیے. قرآنوں کے ساتھ کہیں گے او تجھے کہیں گے یہ کمال ہے, تم کس قسم کے لوگ تھے, ہم نے تو مانا ہی نہیں اللہ کو, ہم تو پہچانے ہی نہیں. تم کس قسم کے لوگ تھے, گھروں میں تمہارے قرآن تھا, مسجدیں تمہارے پاس تھی, تقریریں تمہارے سامنے ہوتی تھیں, مواعظ بولتے تھے, امام بولتے تھے, محدثین بولتے تھے, علماء کرام تمہیں سمجھاتے تھے, تو پھر یہ تمہیں یہ کیسے تم یہ آ گئے ہمارے ساتھ؟ دنیا میں ذلیل ہو گئے تو ہم تو تھے ہی ذلیل وہاں, تو تم پھر یہاں آ گئے ذلیل ہو گئے, آخر وجہ کیا تھی؟ کیا جواب دیں گے اس وقت؟ یہ سارا قرآن کے اندر مضمون ہے. اور یہ نہ سوچیں, جب تک میں یہ نہیں سوچوں گا آپ نہیں سوچیں گے میرے لیے ہے. کیا جب تک یہ نہ سوچا جائے کہ اچھا تو کس کے لیے ہے, اللہ کس سے بات کرتا ہے؟ قرآن تو اسی سے بات کرتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے. قرآن ہمیں یہ بات سنا رہا ہے, یہ آیت ہمیں بتا رہا ہے, یہ میرے لیے ہے. اگر آج بیٹھا ہوں میں بات کر رہا ہوں, جو حضرت سن رہے ہیں, یہ ان کے لیے ہے. ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ دو چیزیں جو اللہ کے حکم اور نبی کی اتباع ہماری زندگی میں کتنی ہے, اور نفس والی زندگی ہماری کتنی ہے. جبکہ حکم یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں دونوں, اتنی بڑی ہستی اللہ کی ذات, کہ وہ مجال کیا کہ اس کے آگے ایک حکم ہو, اس کا ایک مطلب معمولی سی بات ہو, اور آدمی اس کا انکار کر دے. اس کا تماشا آپ نے دیکھ لیا دنیا میں, جو اللہ نے کر کے دکھایا, رجیم کر دیا, ذلیل کر دیا, دنیا سے نکال دیا. اتنا بڑا یہ نہیں کہ بھائی کوئی ساری غلطیاں کریں گے تب, نہیں. اللہ کا خود انصاف یہ ہے کہ تو میرا بندہ ہو گیا, تو نے یہ کیا کیوں؟ ایک بات تیری زندگی میں میرے حکم کے خلاف کیوں آئی ہے؟ ایمان والے کا معیار ایسا ہے. مجھے ماننے کے بعد تو نے میرے ایک حکم کو توڑا, تو نے ایک چیز تو نے اپنے نفس پر کی, اپنے رب کو چھوڑ کر. زندگی کا ایک انداز تیرا ایسا تھا میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ کر, اس کے طریقے کو چھوڑ کر. یہ کل وقت آنے والا ہے, ججمنٹ کا وقت آنے والا ہے. اقترب الحساب قرآن کہتے ہیں, بہت جلدی ایک حساب لینے والے دن آئے گا. اللہ پاک ایک اس میں یہ ہوگا ہر آدمی دو بدو ہو اللہ سے بات کرے گا, سامنے اس طرح بات ہوگی اللہ سے, جواب سوال ہوگا, اس نے جلال میں ہوگا اللہ تعالیٰ سے. آج وقت ہے میرے دوستوں, کاش ہم اس باتوں کو سمجھیں. آج وقت ہے, کل وقت بہت خراب ہوگا. سوچنے والی بات ہے. موت بہت قریب ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. تم نے بہت دیر میں ماننا. بھوک ننگ سے تو ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. تجوریاں بھر لیں گے, مکان بھر لیں گے, کھانا بنا لیں گے, کپڑے بھر لیں گے, کس لیے کل کیا ہوگا. لیکن یہ نہیں دیکھتے, اپنے اعمالوں کو نہیں دیکھتے کل کیا ہوگا. کل اگر حساب پوچھ لے گا تو کل کیا ہوگا. آخر کس کی وجہ ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یا تو ہم پاگل ہیں, بیوقوف ہیں, پوری امت ہی پاگل ہو گئی ہے, ڈف ہو گئے. نہیں, بڑے تیز ہیں کھانے کمانے میں, دنیا کے ہر کام میں ماشاءاللہ بڑے تیز تواز ہیں. صبح سے کام کرنے لگتے تو جو کام چاہ ہم سے کرا لو, پیسے کمانے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار. ریاض کھلا لو, گوشت کی دکانیں کھلا لو, سبزی کی دکان کھلا لو, لمبے لمبے سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تم نے اللہ کے حکم ماننا ہے اور اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے. یہ نہیں گھستا ہمارے دماغ میں. یہ بات ہمارے اندر ہی نہیں آتی, ہمارے عمل میں نہیں آتی. لانی چاہیے نہیں ہے. ترکیب سوچیں, کیا وجہ سوچیں, وجہ کے بعد اس کا علاج سوچیں. اگر علاج کوئی نکل آئے اللہ پاک سمجھا دے تو کریں گے علاج. اونچا بولیں. بہت بڑا معاملہ ہے بھائی. ہم مونستان نہیں مرنا چاہتے. اللہ ہمیں ایسی موت نہ دینا, ایسی موت نہ ہو کہ تیرے نافرمان ہو کہ اس دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ تیرا حکم نہ مانا ہو اور تیرے حبیب کی اتباع میں نہ ہو. ایسی موت اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا ہے.
اس سے بچاؤ. ہو سکتا ہے آج چھوٹی سی بات جو ذہن سے نکل رہی ہے قرآن حدیث سے یہی ہماری زندگی بنا دے. الحمدللہ اللہ کی شان یہ ہے کہ بھائی جیسے میں نے کہا آج جمعرات ہے تو آج اعمال پیش کیے جائیں گے. اگر اس میں ہمارا عمل پیش کیا ایک ایک کا پوچھا جاتا ہے پورا عمل میرا اور آپ کے جب عمل پیش کیا جائے تو فرمایا جی یہ لوگ ذکر کرنے والے تھے آج ان سب نے توبہ کر لی ہے. کتنے خوش ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس قدر خوش ہوں گے. اچھا یہ پوری جماعت نے توبہ کی کہ سب جماعت نے توبہ کر لی ہے. توبہ کا مطلب یہ کہ پچھلے سارے معاف نئی زندگی شروع ہو جائے گی ہماری. اگر میری بات سمجھ آ جائے کسی کو میرے بھائیوں یہ فیل کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ. بس یہاں سے پھر ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی. پچھلی سب معاف ختم. سمجھ نہیں تھے پتہ ہی نہیں تھا ہمیں. آج غور فکر کی ہے ہم نے الحمدللہ آج بات سمجھ آ رہی ہے. بس آج کے بعد نئی زندگی. اللہ تو بہت کریم ہے اور خاص طور پہ نبی پاک کی جو امت ہے اس کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. بہت اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کس طرح میں اس کو نکالوں یہ دوزخ میں نہ جائے بلکہ ہوا بھی نہیں دوزخ کی. ان کو کسی حال میں حشر کے میدان میں بھی ان کو پریشانی نہ ہو. یہ میرے محبوب کی امت ہے میں ڈائریکٹ ان کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں. یہ تو ایسی شان والی امت ہے. اتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں اتنے کارتوس ہیں یہ دیکھ لیں جس سے ہم شکار کر سکتے ہیں. سو مینی تھنگس وی ہیو. بس تھوڑا سا یہ ہے سمجھ جائیں کہ بھی زندگی دیکھیں پیچھے مڑ کے دیکھیں 50 سال 40 سال دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آتا پیچھے زندگی کے اندر. اب آگے کا پتہ نہیں. وہ تو ہے اتنی زندگی ملی تھی ہمیں 30 سال ملے تھے 25 سال ملے تھے وہ تو ہم نے گزار دیے دھول کر دیے. لیکن وہ بھی بتا دیتا ہوں اگر یہ کسی کو خیال ہے کہ ہم نے وہ عبادت کی ہے تو آج میں اس کا بھی حساب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عبادت ہماری ہوگی کیسی. وہ بھی سن لیں. بہت غم کی بات ہے. دل پھٹے جا رہا ہے غم سے. بہت اندھیرا نظر آ رہا ہے. لیکن آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں موقع مل گیا مجھے معافی کرنے کا توبہ مانگنے کا. اور ہے بھی آج جمعے کی رات انشاءاللہ سب توبہ مانگتے ہیں اللہ سے. ورنہ حالات تو بہت ہی خراب ہے. پیچھے جھانک کے دیکھا اگر اس سٹیٹس پہ جو بات اب میں آپ سے کرنے والا ہوں تو وہ عبادت بھی ہوا میں اڑتی نظر آتی ہے. وہ حج عمرے سارے گھومتے نظر آتے ہیں. کوئی حیثیت نہیں ان کی جس پوزیشن میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. شرم سے بس گھبراہٹ سے میرا تو مغرب کے وقت میرا حال ہوا میرا تو بہت برا حال ہو گیا صحیح بتاؤں. تو میرے بھائیو یہ وجہ اس کی ہے. اس کی وجہ ہے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا بھی سکھائی. اس میں بڑی پیاری پیاری دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دعائے معصورہ ان کو کہتے ہیں. اس میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک کثرۃ وغفلۃ. پاس کر جاتے ہیں پورا نقشہ اسی میں ہے. اے اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دعا مانگو اللہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس سے بچانا غفلت سے بچانا. دیکھا آپ نے کتنی بڑی چیز ہے غفلت. یہ سارا جو کچھ ہوتا ہے نا گناہ اللہ کو ماننے کے باوجود کہ میں بتا دیا ہم ہیں وہی پورا یقین بالکل ماننے والے اللہ تعالیٰ کو یقیناً ماننے والے ہیں ایمان والے میں نے بتایا سب کچھ ہیں. لیکن یہ جو گناہ ہو رہے ہیں ہمارے سے حکم نہیں مانا جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے غفلت. ابھی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس کا. آپ سمجھیں گے میں ایسے نقشہ مار رہا ہوں ثبوت دیتا ہوں کہ غفلت سے ہوتا یہ کام نہیں ہوتا. کتنی بری چیز ہے. کبھی ہم نے سوچا نہیں غفلت ہوتی کیا چیز ہے. سنیے آپ ثبوت دے رہا ہوں. آپ پوری امت کو برباد جو کرے گی وہ کیا چیز کرے گی جہنم کو بھر دے گی سارے امت سے. وہ کیا چیز ہے لو جی اب میں اس کو دلیل دیتا ہوں آپ کو کیسے. بہت پیاری چیز ہے آپ سمجھیں اس کو. آدمی سو گیا سوتے ہیں آپ بھی انشاءاللہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنے میں اللہ توفیق دے دے سو گیا آدمی. تھکے میں تو اور زیادہ نیند آتی ہے خراٹے بھی آتے ہیں مستی سے آدمی سوتا ہے. اللہ کی نعمت ہے نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے اب آپ سو رہے ہیں اور میں بھی سو رہا ہوں. اتفاق سے اس ملک کا وزیر اعظم ہے کیا نام ہے اس کا آج کل مجھے نہیں پتا. وہ وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کے گھر کے پاس سے گزرتے یار یہاں رہتا ہے فلاں چلو آج اس سے ملاقات کرتا ہوں. آپ سوچ پڑے بل کرتا ہے اندر ہے فلاں آدمی ہے کہ یہاں ہے میں وزیر اعظم ہوں. میں سوچا اس نے مجھے ووٹ دیا تھا میں اس سے ملاقات کرتا ہوں بات کرتا ہوں. ایک اسٹیٹس ہوتا ہے پروٹوکول آیا اس کے ساتھ سب کچھ جیسے ہوتا ہے. مجھے وہ تو اس وقت آرام کر رہے ہیں کہتا نہیں میں دیکھتا ہوں اوپر آ جاتا ہے. آپ سوئی پڑے
کھڑا ہے آپ کے سرانے. کون کھڑا ہے؟ اونچا بولے. بات سمجھ آ رہی میری نہیں آ رہی؟ وزیر اعظم کھڑا ہے اور آپ سوئے پڑے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آپ کروٹ لے رہے ہیں, سو رہے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں, خراٹے مار رہے ہیں, کبھی ہاتھ ادھر جا رہے ہیں, آپ جیسا آدمی سوتے نہیں کرتے نا, کبھی ناک کھجا رہے ہیں, کبھی کان کو انگلی مار رہے ہیں, جو بدتمیزی کر رہے ہیں کر رہے ہیں, کھجلی کر رہے ہیں. 15-20 منٹ کھڑا رہا دن آ گیا. اور کھجانے کے بعد کہ طبیعت سو رہا ہے, میرا سلام کرنے میں چلا گیا. وزیر اعظم ہو یا کوئی دینی بہت بڑی شخصیت ہو آپ کے پاس آ کے کھڑی ہو جائے. دوسری مثال یہ بھی بڑا اسٹیٹس کے شیخ الحدیث ہو, کہ بہت درجے کا عالم ہو, کہ بہت درجے کا اللہ والا ہو, اور آپ کے سرانے آ کے آپ سے ملنا چاہے اور آپ سو رہے ہیں. آپ کو پتہ چلا بھائیو؟ پتہ چلے گا؟ نہیں چلنا. پتہ نہیں تو آپ یہ حرکت کرتے رہنا, ٹھیک ہے نا. کیا جب وہ آپ جاگے ہوتے ہیں آپ اس اسٹیٹس کو جانتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے, جانتے ہیں نا, بہت بڑا انسان ہے, یہ مانتے ہیں آپ. لیکن جس آپ سوئے پڑے ہیں آپ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے, پوری بدتمیزی کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ غافل ہیں. بات کلیئر ہوئی؟ آپ غافل ہیں تو اتنی بڑی شخصیت کو آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی. وہ کھڑا چلا گیا. اب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو تمہیں پتہ ہے کہ تم سوتے رہے ہو. کیا بات یار 15 منٹ تمہارے سرانے فلاں شخص ہیں, آپ کے ایک دم ارے آپ نے مجھے اٹھائے کیوں نہیں؟ وہ میرے سرانے کھڑے تھے. آپ شرمندگی سے پانی انسان ہوگا اور کہتا اب تو آنا نہیں ہے, بس ان کا سلام. ہو اب آپ پچھتا رہے ہوں گے یار میں کھڑا ہوتا اس کی زیارت کرتا. ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ بالکل اسی طرح اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں, سرکار کی شان کو مانتے ہیں, لیکن کیا ہے کیونکہ ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ غفلت میں ڈوبے ہیں. ان کے احکامات قرآن کے آتے رہیں, ہمارے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی غفلت میں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. سارا جو کام ہو رہا ہے کس چیز میں ہو رہا ہے؟ جب ہوش ہی نہیں ہے ہمیں تو ہمیں کیا پتا قرآن کیا کر رہا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, اس کا فلاں ہو. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ساری جو قوم جو بھی گناہ کے اندر ملوث ہے جس وقت یا ایک گناہ میں, وہ کیا ہے؟ انسان غافل ہے. نہیں سمجھے میری دلیل؟ سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ سچ ہے یا نہیں ہے؟ جب تک انسان غافل رہتا ہے وہ کسی کے معیار کو سمجھ نہیں سکتا. کیسے سمجھیں گے؟ آپ کیا پتا قرآن کیا ہے؟ تو اصل یہ کہ ہم پہ سب ایک ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے, ایسی غفلت کا غلاف ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں, سنتے شان مانتے بھی, لیکن کیا ہے اصل ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں چل رہا. تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے جو ڈبو دے گی ہمیں آخرت میں, وہ کیا چیز ہے؟ اب ایک نقطہ بالکل کلیئر ہو گیا. جس وقت بھی کوئی انسان گناہ کر رہا ہوگا, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوگا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قطع کر رہا ہوگا, تو وہ انسان ہر حالت میں ایک نقطہ پورا صاف ہو گیا کہ یہ اس وقت ہوش میں نہیں بلکہ کیا ہے؟ غفلت کی زندگی گزار. آپ آرام سے پتہ چل سکتا یہ غفلت کی زندگی گزار, اس میں ہوش نہیں, اس میں ہوش نہیں بیچارے. اس سے ہوش ہو تو یہ تو اللہ جو قریب ہے, شارک سے قریب ہے اللہ. تو مومن سے تو اوپر کھڑا رہا نا, ہم غفلت میں نہیں پہچان سکے. تو آج اللہ ہمارے شارک سے قریب ہے, لیکن اتنے غافل کر دیا ہمیں نفس و شیطان نے کہ ہم اپنے اللہ کو نہیں دیکھ رہے, پہچان نہیں سکتے. جبکہ اللہ کا اور بندے کا مومن کا معیار کیا ہے کہ جیسے تو مجھے دیکھ رہا ہے یا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. یہ کوئی استغفر اللہ ڈرامہ ہے؟ یہ تو اللہ نے ایک معیار دیا ہے کہ تیرا میرا جو رشتہ ہے وہ یہ رشتہ ہے کہ میں تیرے شاہ قریب, شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. وہ معکم اینما کنتم, ہر وقت تیرے ساتھ ہوں, ہر وقت تیرے ساتھ ہوں. اب ہمیں کیا, ہمیں آج تک پتہ چلا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ کیا ہمیں پتہ چلا کہ اللہ شاہ کے قریب ہے؟ کیوں؟ غافل نے. ہم تو سوئے پڑے ہیں, خراٹے مار رہے ہیں, منسٹر کھڑا ہے ادھر ہاتھ مار رہے ہیں, تو بدتمیزی پوری کر رہے ہیں, یہ حکام توڑ دیا, وہ توڑ دیا, یہ کھا لیا, فلاں کھا لیا, حرام کھا لیا, جھوٹ بول دیا, غیبت کر دی, فلاں جو کچھ چاہے کرتے رہے. آپ یہ دیکھیں. اور اب یہ سن لیں, جتنی بھی نمازیں ہم پڑھیں گے, جتنی بھی عبادات کریں گے ہم گناہوں کے ساتھ, وہ کیسی ہوگی؟ غفلت کے ساتھ ہوگی. اب دیکھنے والی عبادت کے کیا حال ہے. اگر گناہوں کے ساتھ جو بھی عبادت ہو رہی ہے, اور گناہ ہوتے ہیں کس وقت؟ گناہ کب ہوتا ہے؟ غفلت میں. گناہ ہو رہا ہے غفلت میں, اور گناہ کے ساتھ جتنی عبادات ہو رہی ہیں وہ ساری غفلت والی عبادات ہیں. اور غفلت والی عبادات کا حشر کیا ہوگا یہ تو ہمیں قرآن اس کو بتاتے ہیں.
تو وہ عبادت بھی انسان کی خراب ہو جاتی ہے جو گناہ کے ساتھ عبادت کی جائے گی، گناہوں کے ساتھ عبادت کی جائے گی. حج کر کے آیا، عمرہ کر کے آیا، قرآن پڑھی، تلاوت کی، رمضان آیا، جو کچھ کیا، اتنے بڑے بڑے لہن چانس دیے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی ہوتے رہے، اللہ کے احکامات کو بھی توڑتے رہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو بھی توڑتے رہے. اب بڑے خوش ہیں جی ہم تو یہ کر کے ہیں، ہم تو وہ کر کے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے کیا کیا؟ یاد وہی کہ جو غافل ہوگا وہ گناہ کرے گا، جو گناہ کرے گا وہ غافل ہوگا، اور جو غافل ہوگا اس کی ہر عبادت بھی غفلت کے ساتھ ہوگی، اس کا معیار ہی نہیں اللہ کے نزدیک. بڑی ایسی بات سمجھ آ گئی الحمدللہ. اگر ہم آج تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے. یا پھر وہی ہے جو قرآن نے بتایا، جہنم کے اندر بھی سوال جواب کو اللہ تعالیٰ ساتھ جلائیں گے. تو پتہ ہی چلا دوستوں کہ ہمیں اٹھنا چاہیے. غفلت جاگیں گے، ہوش آئے گا تو تب ہمیں پتہ لگے گا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم کیا کہا. پھر جو ڈر آئے گا، جیسے کہ اس کو دیکھ کے خوف آئے، یہ اتنے بڑے انسان میرے ساتھ کھڑے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ آنکھ کھل جاتی ہے آپ کی. کیا حال ہوتا ہے میرا جب آنکھ کھل جاتی ہے؟ یہ انسان کھڑا ہے، ہاتھ بھی باندھتے، ہاتھ بھی چومتے، بستر بھی ادھر بٹھاتے، ادھر کرتے، چائے پر برا حال ہوتا ہے. تو جس وقت انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو رب کی حقیقت کو جب پہچانتا ہے تو بس الحمدللہ معرفت کے سمندر میں ڈوبنا شروع ہو. اس کا زندگی میں پھر گناہ، اسی کہتے ہیں معرفت اور عرفان الہی، اس کا نام ہے، اسی کا نام ہے عارف باللہ. یہ کوئی خطاب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا جگا لیا ہے، اتنا جگا لیا ہے کہ وہ عارف ہو گیا، سمجھ گیا کہ اللہ میرے قریب ہے، بالکل قریب نظر آتا ہے اس کو، بالکل قریب. اور قریب کا وجہ ہی قربت کی یہ ہے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اور ہم جناب اپنے کام پہ لگے، اندازہ لگائے. اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ بالکل ختم ہے یہ انسان، بالکل ختم ہے، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، ڈر ہی نہیں اس میں. اور جب انسان جاگ گیا، بیدار ہو گیا، تو پھر اس کو نظر آتا ہے اللہ تو میرے بالکل قریب ہے. تو پھر اس کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں گناہوں کی طرف، وہ بیٹھ کے خرافات رات کو دیکھ سکتا ہے، وہ غلط حرکتیں کر سکتا ہے، وہ حرام کھا سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، تکبر کر سکتا ہے، اپنے آپ میں عجب آ سکتا ہے. ساری جتنی بھی برائی ہیں اندر کی، باطن کی اور ظاہر کی، اس کے اندر آ سکتی ہیں. جب نہیں آئیں گی، اللہ کا سامنے دیکھے گا، خوف سامنے ہوگا، خوف بھی اتنا ہی ہوگا، اور خوف جب اتنا ہوگا گناہ کا نام نہیں ہوگا، بالکل پاک اندر سے صاف نور اور نور ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ اس کا تعلق ایک عظیم تعلق ہو جائے گا. یہ بندگی ہے انسان، ایک محنت کرنی ہے انسان کو. یاد رکھیں کیا؟ یہ غفلت سے جاگ رہے ہیں، غفلت سے جاگ رہے ہیں. اور اپنے آپ کو غافل سمجھنے کے لیے اپنے مجھے کسی سے پوچھنا نہیں کہ میں غافل ہوں یا جاگا ہوں. بڑی آسان بات ہے. جب گناہ کر رہے ہیں آپ سمجھ جائیں میں غافل ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کا گناہ میں کر رہا ہوں، میں بھی جاگا نہیں، بالکل غافل ہوں. ایک گناہ بھی جس کو ہاتھ اٹھایا پورے دن میں کوئی بات ہو رہی ہے، بالکل نہ سوچیں میں یہ کر کے آؤں، فلاں کر کے آؤں. مومن کا معیار ہی نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کرنا. یہ تو تصور بھی نہ کرے آپ، سوچے بھی نہ اس بات کو. میں نے بتا دیا وہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ ساری غفلت کی، گناہوں کے ساتھ عبادت کرنا وہ غفلت کی عبادت ہے، اس کے کوئی معیار نہیں اللہ کے نزدیک. اللہ نہیں جو چاہے کرے وہ تم نہیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے جو ہے، عقلی لحاظ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ غفلت کی عبادت کا اللہ کے یہاں کوئی معیار نہیں. چاہے تو ویسی بخش دے سب کو، وہ تو اس کی قادر مطلق ہے، سارے جنت سے بھر دے تمام کافروں سے اور تمام ان کو، ہم کیا کر سکتے ہیں، قادر مطلق ہے. لیکن معیار سنت الہی یہی ہے کہ غافل چیز کو نہیں پسند کرتا اللہ. تو نمازیں، عبادات بھی جو اللہ کی سجود بھی جو کیے جائیں وہ بھی ہوش میں کیے جائیں تو پتہ چلتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ بھی تو کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جس وقت تم ایسی نماز مت پڑھو کہ جب نیند کی حالت میں تم ہو. سبحان اللہ، کہا ہے قرآن نہیں کہا. تو مطلب تو یہی ہے اس کا کہ ایسی نمازیں کیوں پڑھتے ہو جب تم غافل ہو. میری نماز پڑھنی تو ایسے پڑھو کہ سجدے میں تمہیں میرا قرب نظر آئے. سجدے میں تو میں نے معراج کہا ہے، ملتا تو میں تمہیں سجدے میں ہوں. کتنے سجدے دن میں تم کرتے ہو صبح سے لے کے شام تک؟ بڑی بڑی محرابیں تمہاری لگ گئی ہیں. میں نے تمہیں سجدے خانہ کعبہ میں بھی کرائے، مسجد نبی میں بھی کرائے، بیت المقدس میں بھی کرائے، کھلی زمینوں پہ بھی کرائے، شیخوں کے پاس بھی کرائے، تمہارے شیخ کے پاس بھی کرائے.
مسجدوں میں بھی کرا ہے، کتنا کچھ ہے، کسی ایک سجدے میں کہیں میں نظر آیا تجھے؟ اس لیے نظر نہیں آیا کہ تو غافل ہو کے سجدے کر رہا تھا. میرا معیار تو سجدے کا یہ ہے، تو سجدے کے لیے سر جھکا اور تم مجھے اپنے قریب پا. یہ معیار کہاں گئے؟ میرا مسلمان نہیں، ہم کلمہ گو نہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں، کہتے تو میں مسلمان ہوں. سب سے پہلے تو دکان دیکھتے ہیں حلال چوزا کہاں ملتا ہے، حلال گوشت کہاں ملتا ہے، حلال ٹانگ کی حلال کھانے کے چکر میں تو بڑے حلال رہتے ہیں، پڑ کھاتے ہیں. اس میں بڑے ہمارے آنکھیں کھلی ہیں ہمارے، جو چیز پسند ہے اس میں بڑی کھلی. صبح کی نماز میں دیکھیں تو مسجد نظر ہی کوئی نہیں آتا آدمی، اللہ کے ذکر کی مجلس چل رہی ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا. مسجد بھری ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا. ابھی جناب عید کی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ملے گی، اوپر نیچے شور مچ جائے گا، جی مسجد بڑھاؤ جی فلاں کیا ہوگا جی، ہزاروں باتیں آوازیں آ رہی ہوں گی باہر سے. اب ایک دن کے لیے مسجد بھی بڑھاؤ، ان کا انتظام بھی کرو، فلاں بھی کرو، ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کی بات نہیں بلکہ 10-15 منٹ کی بات ہوتی. باقی کہاں کے جیسے نماز ختم ہوئی رمضان غائب تو وہی 4-5 آدمی بڈھے کھڑے کھانس رہے ہیں بیچارے، کھانس رہے ادھر سے کھانس رہے ادھر سے کھانس رہے ادھر سے کھانس رہے. یہ ہے ہماری زندگی کا معیار کہ اللہ کی صبح کا حکم نہیں ہے کہ صبح فوراً بھاگتے چلے آؤ مسجدوں کے اندر فجر کے لیے، کہ بستر پہ لیٹا ہے کہ ادھر لیٹا ہے کہ ادھر کر رہا ہے کہ ادھر لیٹا ہے. اس حال میں جائیں گے دنیا سے. بہت برا حال ہے دوستوں، گناہ نافرمانی اللہ کی بہت بری ہے، بہت بری ہے. 2 چیزیں سب سے خطرناک ہیں، بہت. اللہ کا حکم نہ مانے، نبی پاک کا فرمان نہ مانے، ختم زندگی نہیں انسان. تو غفلت کو دور کریں تو الحمدللہ جب غفلت جائے گی تو انسان بیدار ہو جائے، بیدار ہو گیا، آنکھ کا شعور آ گیا تو اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. بھئی غفلت جب آپ سو رہے ہوتے ہیں کیسے دور کرتے ہیں غفلت؟ پھر آج صبح کی نماز پڑھنی، آپ نے تھکے ہوئے ہیں، کوئی اہتمام تو کرتے ہیں جاگنے کا ہی نہیں کرتے، نہیں کرتے، کچھ تو کرتے ہوں گے. الارم ہے، کوئی الارم سسٹم ہے نا آج ٹیلی فون الارم لگاتے نہیں لگاتے کہ تہجد پڑھنی کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم سوتے رہیں گے تو پڑھ لیں گے، غفلت سے بیدار ہوتے ہی نہیں ہوتے. تو آج وہی بیداری بتا رہا ہوں. تو جس طرح الارم لگا کر ہم غفلت سے بیدار ہوتے ہیں جاگنے کے لیے، تو اس کا بھی تو کوئی الارم ہونا چاہیے نا جاگنے کے لیے. بولے سبحان اللہ. بات سمجھے تو بولنا چاہیے، بہت قریب آ رہے ہیں نا بات. اب ایک آدمی سوئے پڑا ہے، اٹھنا ہے کام کے لیے، وہ کیا کرتا ہے؟ اونچا بولو. تو اب آپ ہم سوئے پڑے ہیں، کون سے سوئے؟ آخرت کے سوئے، غفلت میں ڈوبے ہوئے، اٹھنا نہیں ہم نے. تو اس کا نام کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کیا نام ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم نے جنت میں جانا ہے، یہاں سمجھ آتا ہے ذکر، تو ذکر کا الارم لگا لو، تمہاری جو یہ غفلت ہے زندگی کی ختم ہو جائے گی. اس لیے ذکر کرتے ہیں اللہ والے لوگ. بزرگ بننے کے لیے نہیں کرتے، کوئی باتیں کرنے کے لیے، روحوں کو بلانے کے، جنات کو بلانے کے. آج عبد الشیخ جیلانی آ رہے ہیں، ان کی روح آ رہی ہے، آج میں ان سے ہوا میں اڑ رہا ہوں. یہ ڈرامے نہیں چلتے. اصل اس لیے کہ اللہ کے بزرگان دین نے جو ذکر کو پکڑا ہے. اس آیت کو پڑھ لیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ. یہ نہیں کہا کہ ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ جہاں میں اڑنے لگوں ہوا میں یہ بن جاؤں گا، میں بزرگ بن جاؤں گا، کتب بن جاؤں گا، اوغاز بن جاؤں. لَعَلَّكُمْ تَفْلُحُونَ اس لیے کر رہا ہے کہ تو جاگ جائے، اللہ کو پہچان جائے اور جنت میں چلا جائے. اور جب انسان تفلحون پہ آتا ہے، کس چیز سے آتا ہے؟ کون سا الارم ہے جس سے آتا ہے؟ ذکر سے. اللہ کہتا ہے تفلحون پہ جب آئے گا ذکر سے آئے گا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثرت ذکر کرے گا، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہو، آنکھ ملتا ہے. پھر جب آنکھ مل کے اٹھتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی شانیں نظر آتی ہیں، صفات نظر آتی ہیں، ساری کائنات میں اللہ کو پھیلا نظر دیکھتا ہے، ایک دم سجدے میں جاتا ہے اللہ کو. ایسا ذکر، یہ ایسا الارم ہے جیسے اس وقت سوئے پڑے ہوتے ہیں، الارم بجتا ہے، ایک دم آدمی اٹھتا ہے، او دیر ہوگی جلدی کو جاؤ، وضو کرو وضو کرو. اسی طرح اس غفلت سے آدمی اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر اس کو اٹھاتا ہے، الحمدللہ ایک دم اس کو اللہ اپنے قریب پاتا ہے. نبی پر شانیں نظر آتی ہیں اس کو، فوراً سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک ایک چیز پہ، رنگ ہو، شکل ہو، صورت ہو، لباس ہو، اخلاق ہو، کھانا ہو، پینا ہو، عبادت ہو، ایک ایک رنگ رسول کے اندر گھس. اس لیے کہا جاتا ہے اوپر سے لے کے بال سے لے کے پاؤں تک وہ شخص رنگ رسول میں ڈھل چکا ہوتا ہے.
اور کوئی تغیر نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، بس ایک فطرت بن جاتی ہے، اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اس کی ایک طبیعت بن جاتی ہے، نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے امام باندھ لیے یا رنگ بدل لیے، نہیں، اس کی ایک طبیعت بن جاتی ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری زندگی کوئی چیز بھی ایسا ہو جو تبع رسول کے خلاف ہو، کوئی ریا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو یاد ہے ایک ڈاٹ کے برابر بھی اگر اخلاص کے اندر آپ کی کمی آ گئی وہ تو اس کا تو حال بہت برا ہوگا۔ مخلص الدین اللہ کہتا ہے کہ تیرا پورا کا پورا دین ایسا ہو جس میں ایک ڈاٹ بھی ایسا نہ ہو جو غیر کے لیے، سارا کا سارا میرے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے انسان غفلت سے اٹھتا جائے گا، ذکر کرتا جائے گا، اس کی آنکھیں کھلتی جائیں گی، وہ کرامات اور اس کی ہوتی جائیں گی، او ماشاء اللہ اس کے ہوش آتے جائیں گے، جھکتا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے حرام پر، پوری دنیا وہ کام نہ کرتی ہو، لیکن الحمدللہ ایک کمزور سے کمزور عورت، ایک کمزور سے کمزور مرد بانگا دہوڑ کرے گا وہ کام کو، وہ گھبرائے گا نہیں، کیونکہ دیکھ رہے اپنے رب کو، سامنے دیکھ رہے ہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ فائنہ، وہ کدھر گیا واقعی نا، اس پر اللہ کہاں گیا؟ تو گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ نہیں بجھتا، اس سویا پڑا ہوتا ہے، نہ شکل کا پتہ، نہ صورت کا پتہ، نہ اس کا پتہ، نہ اس کا پتہ، بس وہ 24 گھنٹوں پہ چلتا ہے، اس کے پاس چلا لو تو یہ شاید کام ہو جائے گا، اس کا کر لو تو اس لیے یہ کام ہو جائے گا، وہ کیا اللہ کہتا ہے توہم پرست بنا دیتا ہوں اس کو، کئی خداؤں کے پیچھے اس کو لگا دیتا ہوں، کئی لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے انسان، حقیقتوں کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، انسانوں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، سجدے انسانوں کو کرنا شروع کر دیتا ہے، یار یہ اس کا اس سے بڑا اچھا کام چلے گا، یار یہ بس یہ پہنچا اس کے پاس چلنا چاہیے۔ وہ ایک ایسا ایکسکیوز تلاش کرتا ہے، ایسا ایکسکیوز تلاش کرتا ہے کہ وہ حرام سے بچنا نہیں چاہتا اور حرام کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا سہل چاہتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ روٹی تو اللہ کتے کو بھی دیتا ہے، روٹی کو معیار تو ہمارا نہیں ہے کھانے پینے، یہ دنیا تو ہمارا معیار نہیں ہے، ہر ایک کو مل رہا ہے، اللہ کا نام ماننے کو مل رہا ہے، جو بدتمیز لوگ ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، رب العالمین کہا ہے اللہ، روٹی ڈالتا رہوں گا تمہیں، زندگی میں نے دی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو مفید کون بناتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، خود ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ ہم خود غفلت میں ڈوب کے ہم نے اپنی زندگی کو برباد کی ہے، اگر تو ہمیں ذکر کی توفیق نہ دیتا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، کیا حال ہوتا؟ تو ہم پہ فضل نہ فرماتا، ہمیں علام نہ دیتا، ہم پہ یہ رحم نہ کرتا تو ہم تو جہنم میں چلے جاتے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، خاسرین۔ تو یہ بہت زبردست اللہ کہتا ہے، یا وذکر اللہ، اور یہاں وذکر اللہ کثیرہ کا ذکر، اس کے بعد کسی عبادت میں کثیر، اس میں کثیر لگا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں، بڑے آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ آپ بھی سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، یہ بھی سوتا ہے، یہ بھی سوتا ہے، ہر ایک کی نیند کیا ہے؟ مختلف ہوتی ہے۔ بعض آدمی ایسے کرتا آنکھ کھل جاتی ہے، بعض زور سے دروازہ باہر کھول تو کھل جاتی ہے، بعض کے لیے 5 الارم لگا دو تو آنکھ نہیں کھلتی، وہ بند کرتا رہتا ہے ایک سے دوسرے کو۔ بعض لوگ آتے ہیں 3 بھی لگا لیتے ہیں، بعض دفعہ ایک ادھر لگایا، کیا یہ بند ہوئے، پھر ایک ادھر لگا لیا، ایک اس کی آنکھ نہیں کھلتی، 3 الارم لگاتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کے جو غافل آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا بھی یہی حال ہے کہ بعض تو بہت جلدی اٹھ جائیں گے، 10 تصویر کی ذکر کی تو ان کی آنکھ کھل جائے گی ایک دم، اس لیے قدم ہے۔ لیکن ہر ایک کا معیار ڈفرینٹ ہے، بعض ایسے ہوں گے کہ 4 الارم بھی لگا دو، 1000 تصویر بھی کریں گے، 1,00,000 تصویر بھی کریں گے، لیکن کیا پھر بھی وہ غفلت میں ڈوبے رہیں گے، گناہوں کے ساتھ لگے رہیں گے، کیونکہ معیار ایک ہے جاگنے کا، کہ جب تک کوئی انسان گناہ کرتا رہے گا اپنے آپ کو غافل کہے گا اور غافل ہوگا، جب تک اس کے جسم سے ایک گناہ بھی نہیں نکل جاتا اللہ کی کتاب میں غافل لکھا جائے گا۔ تو اللہ کا معیار یہ ہے کہ ذکر اللہ اتنا کرو کہ تیرے جسم کے اوپر ایک گناہ بھی نہ باقی بچے۔ تو اب کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں اس کا تمہیں کوئی معیار نہیں دیتا، ذکر کا معیار تیرا خود ہوگا، ذکر کا معیار صرف یہ ہے کہ تیرے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ تو اب اس 1,00,000 ہو یا 20,00,000 ہو یا 30,00,000 ہو، جب تک گناہ ہے ذکر کثیرہ ذکر کرتا چلا، اس لیے کثیر کہا ہے اللہ پاک نے، ہماری بھلائی کے لیے کہا ہے، اللہ کو نہیں پسند۔ ہاں الحمدللہ اگر کوئی بہت ہی ایکٹیو آدمی ہے، بس 10 تسبیحیں کرتا ہے، گناہ نکل گیا اس کے جسم سے، بھیا الحمدللہ، باقی 10 کے بعد جو تسبیح کریں گے اس کے درجات کو بلند کرنے والا ذکر۔
تو اب ہمارا معیار مختصر بات ختم کر گئے، اب میں آتا ہوں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، ہر انسان جو ہماری پوری امت کا حال ہے، ہم گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور جکڑے گناہ کا جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ غفلت ہے. جب تک غافلت انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو بھولتا ہے، نظر نہیں آتا اللہ، پتہ نہیں کدھر ہے، انسان گناہ کرتا ہے. اب یہ جب تک ہم گناہ کریں گے، گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور نبی پاک کی اتباع نہ کرنا، اس کا نام گناہ ہے. جب تک ہماری زندگی اس کے ساتھ گزر رہی ہے، بے شک ایک آدھا انچ بھی ہو شریعت میں ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بس کوئی معیار نہیں، دنیا کر دیجیے، فلاں کر دیجیے، نو ختم. یہ اللہ نے منع کیا ہے، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، ختم. اس کو کہتے ہیں گناہ چھوڑنا. تو یہ کس وقت چھوٹے گا؟ کہ جب ہماری غفلت ختم ہوگی. اور غفلت ختم کرنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا ہے؟ ذکر اونچا کو ذکر میں اللہ نے شان رکھی ہے. بس تم ذکر کرو، غفلت سے تمہاری آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی. اور کب تک ذکر کرنا ہے؟ کثیر کتنا کرنا ہے؟ کہ جب تک ہمارے اندر سے گناہ کرنے کی وجود ختم نہ ہو جائے. ذکر کو جاری رکھو. اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق دے. میسیج بہت خوبصورت ہے، ہمت چاہیے. اور دو ہی راستے ہمارے پاس، یا تو آج یہ فیصلہ کر لیں نہیں جی بھائی ہم تو وہی ہوں گے جو منہ جھلسنے، اور ناز بے اللہ ایسا نہ ہو کہ منہ جھلسنے ہوں، جہنم میں پڑے ہوں اور چیخ پکار چل رہی ہو، اللہ کہہ رہا ہو دفعہ پڑھا رہے ہیں، بکواس بند کر، خبردار. اور پھر کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہمیں چانس دیجیے دنیا میں آنے کا، تو ہم انشاءاللہ پکا وعدہ کریں ہم اب پھر نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا بکواس بند کر، دفع ہو جائے ایسے. وہ میں تو تیری نیچر سے میں جانتا ہوں، تجھے پھر بھیجوں گا، تمہیں پھر وہی کام کرنا ہے. کیونکہ جو وہ پہلی دفعہ نہیں کر سکا، معافی مانگ سکا، تو دوسری دفعہ اس پہ کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ بات تو وہیں تے ختم ہو گئی. سب طریقے سے میں تجھے پیغام پہنچائے تھے. تو دوستو ایک تو وہ ہے کہ وہاں جا کے ذلیل خوار ہوں اور بہت جلدی وقت آنے والا ہے، یا بہتر یہ ہے کہ آج توبہ کر کے ایک نئی زندگی کو شروع کر دیا جائے. لیکن یہ دھوکھوسلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ گناہوں کے ساتھ عبادات کے پنڈ مانگ لے، کوئی طریقہ نہیں. یہ سب غفلت کی عبادات ہے. گناہ، غفلت، اور غفلت سے جتنی آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کرتے رہے. ادھر سجدہ کیا ادھر بدماشی کر لی، ادھر سجدہ کیا ادھر بدماشی کر لی، ادھر سجدہ کیا جھوٹ بول لی، ادھر سجدہ کیا ادھر فراڈ کر لیا. کرتے رہے، خود ہی اپنے آپ ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. سیدھی بات ہے. اللہ کہتا ہے ایک اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہتا ہے ایک راستہ ہے بس، میرے بہت سے راستے نہیں ہیں، میرا کیا ہے؟ ایک راستہ بس. تو بس سیدھی بات ہے دوستوں کہ یا گناہ ہوں گے یا اللہ ہوگا، دونوں میں سے ایک چیز کو سلٹ کرنا پڑے گا. گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے ذکر کریں. یہاں صبح بھی ذکر ہوتا ہے، شام کو بھی ذکر، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے. میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ ہماری کیا وجہ ہے؟ اللہ کو یاد کریں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اتنی بہتات کر دی ذکر کی تاکہ ہم اپنے گناہوں کا ختم کریں. اجر کی بات تو بھولیں، آپ بات کی بات کریں، اجروں کے چکر میں نہ پڑیں کہ یہ ثواب ہے وہ ثواب ہے. پہلے اپنا فکر کریں گے، جان تو کھائیں پھر جان تو بچائیں، پہلے گناہوں سے تو بچیں ہم. اجر تو جو بعد میں مل جائے گا مل جائے گا، گناہ تو صاف کریں. اتنے سمندر کھول دیے، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس قدر زیادہ وہ کھول دیے، کیا کہتے ہیں اس کو، حمام اللہ نے کھول دیے اس وقت صبح سے لے کے شام تک. اور الحمدللہ پورے ہفتوں میں حمام کھول دیے اللہ پاک نے. جاؤ جتنا نہ سکتے اپنے آپ کو پاک کرو، ہمت کرو، ہر وقت ذکر میں بیٹھا کرو، ہر وقت ذکر میں شامل کرو. اتنا آج کے زمانے میں اتنا ضروری ہے ہر وقت ذکر میں شامل رہنا. جس طرح میں آپ کو نیت بتاتا ہوں، سب سے افضل ذکر ہے نقشبندی سلسلے کا ذکر قلبی. سیکھو اس کو، سیکھو. بزرگ بننے کے لیے نہیں بلکہ کیا، غفلت کو دور کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے. ہر وقت دل میں نیت کیا ہو، جو میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں، یا اللہ تیری رحمت کا نور میرے دل میں آ رہا ہے اور میرا دل کیا کر رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے. کرتے ہی نیت نا ہر وقت جاری رکھیں. الحمدللہ. گناہ کی کیا مجال، گناہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. گناہ تو ایسی ہلکی چیز ہے کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ حیثیت نہیں گناہ کی. جیسے چھوٹ جاتا آج ہنستا ہی ہے، میں یہ کام کرتا تھا، میں یہ کس طرح کر سکتا ہوں یار، ہنستا تھا. یعنی ایک آدمی جو داڑھی نہیں رکھ رہا، مثال دیتا ہوں، جب اللہ نے فضل کر دیا گناہ نکل گیا داڑھی، تو پھر ہنسے گا یہ میں کیسے نہیں، کیا انسان تھا میں، یہ فیل نہیں کرتا تھا، میں داڑھی نہیں رکھتا تھا. ابھی آپ حضرات بیٹھے، میں آپ سے کہوں یا پاڑی صاحب
یہ لے لیں 10,000 پلیز داڑھی کاٹ کے صبح آ جائیں. لیں گے پارٹی؟ صحیح آپ کہیں گے مجھ سے 20,000 لے لیں بات واپس کر لیں, کوئی بھی نہیں مانے گا. کیونکہ اگر پہلے ان سے کہا جاتا پہلے صاحب جی کل جی حج کے بعد رکھوں گا جی, عمر کے بعد نہیں جی بیوی جو ناراض ہوتی ہے کیا کریں گے, گھر میں حالات خراب ہیں, بہانے کتنے چلتے تھے. لیکن جب چلا گیا گناہ چھوڑ دیا, اللہ اکبر, وہ حقیقت میں آ گیا. جب حقیقت میں آ گیا تو وہ کیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے, تو میں کیسے کر سکتا ہوں یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو نہیں جانتا. میں تو اللہ کو جانتا ہوں بھائی, وہ تو بہت بڑی طاقت ہے, وہ تو تباہ کر دے گا. میں تو سوال ہی پیدا ہوں اس کی نافرمانی کرتا ہوں کہ ذکر کرنا ہے. اس دھوکے سے زندگی سے نکلے, بالکل فراڈ ہے زندگی. اگر مطابقت قرآن و سنت کی نہیں ہے وہ زندگی نہیں, جہنم ہے, جہنم جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں. وہ گھر بھی جہنم ہے, وہ خود زندگی بھی جہنم ہے, وہ دوزخ کی آگ ہے. ایسی زندگی گزارنا, وہ پیسہ بھی دوزخ ہے, وہ کاروبار بھی دوزخ ہے, وہ ہر چیز دوزخ میں کھڑا ہے. اللہ کو ناراض کر کے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے. خالق کے مطلق کو ناراض کر کے وہ پراسپرٹی آ سکتی ہے, خوشحالی آ سکتی ہے؟ وہ تو ایک استدراج ہے, استدراج دھوکہ ہے, شیطانی دھوکہ ہے, جنات کا دھوکہ ہے جو آنکھوں پہ ڈال دیا ہمارے کہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. بالکل نہیں, اس کی زندگی بھی لعنت, اس کا گھر بھی لعنت. پل صراط کے اوپر, پل صراط کے اوپر کون پلائیں گے جام؟ شافی جام نبی پاک. اور وہ ایسی حوض کوثر ایسی ہے, اتنی بڑی ہے, اس کی تعداد کو اتنی بتا سکتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں جو آپ خورے ہوں گے جس کے اندر سے پانی پلایا جائے گا, اللہ کے نبی اپنے دستے مبارک سے پلائیں گے. وہ آپ خورے کتنے ہیں کہ جتنے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں اتنے آپ خورے ہوں گے اس کے اندر. اتنے وہ ہوں گے گلاس, کٹورے, جس میں اب اندازہ لگائیں جس کے کٹورے اتنے ہوں, آپ خورے اتنے ہوں, تو وہ خود کتنی بڑی ہوگی وہ نہر آب کوثر. تو وہاں سرکار اپنے دستے مبارک سے اپنی امتی کے پلہارے میں لائن لگی ہوگی, تو پیچھے ہٹو ہٹو کی آواز آئے گی فرشتوں کی, بڑے گریٹ قسم کے فرشتے کھڑے ہوں گے. تو اللہ کے نبی کہیں گے کس کو تم کہہ رہے ہو, کون لوگ, یہ تو سارے میرے امتی ہیں. یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں, یہ تو سارے میرے امتی ہیں, کس کو ہٹا رہے ہو تم؟ ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ میں تم کو خود آب کوثر دینے کے لیے لوگ یہاں آئے ہیں میرے پاس پینے کے لیے. پھر فرشتے بولیں گے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں کون لوگ ہیں اندر گھسے ہیں آپ کی امت میں, یہ آپ کی امت ہی نہیں ہے, یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے دین کو خراب کیا. نہ یہ نماز پڑھتے تھے, نہ آپ کی تباہ کرتے تھے, نہ حلال کو پتا تھا, نہ حرام کو پتا تھا, کچھ نہیں تھا زندگی میں, سب ڈھکوسلے مارتے تھے یہ لوگ. پھر اللہ کے نبی فرمایا اچھا یہ ایسے تھے؟ تو فرمائیں گے نکالو ان کو باہر کرو, لعنت لعنت کرو ان کو, نکالو باہر. اللہ کے نبی خود کہیں گے باہر دھکے دے کر باہر. ایسا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کیا کیا بتایا جائے, مجھے بتائیں کیا حشر ہوگا؟ شفیع المذنبین ہے, اپنے دست وقت وہاں بھی محروم, نبی اپنی رحمت سے محروم ہو جائے. پھر نبی کہیں گے میں تو دیکھتا تھا تیرے اعمال ہر جمعرات میں میرے پاس آتے تھے, تو کتنی بدماشی کرتا تھا. اور دیکھیے جمعرات ہے نا, ہفتہ اتوار جمعہ, ہفتہ اتوار 3 کے بعد پھر ہمارا عمل نامہ چلا جائے گا. نہیں, اب مجھے یہ بتائیں, ایک بڑی عجیب بات ہے, کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں, ذرا سوچیں اس بات کو, بالکل اونسٹ لوگ سوچیں, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری ذات کی وجہ سے نبی پاک میں تکلیف ہو؟ میری ذات کی وجہ سے سرکار دوستوں میں تکلیف ہو, جب میرا عمل نامہ جاتا ہوگا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, سرکار اس نے یہ آپ کی سنت کو ساتھ کیا, اس نے یہ کیا, تو کیا سرکار میں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہوگی نا. تو قرآن اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں جو لوگ, اور کسی آیت یاد ہے تو پڑھتے ہیں, جو میرے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں لوگ, ان کا حشر کیا ہوگا مجھے آپ یہ بتائیں. کہاں کہاں سے پھنس رہے ہیں انسان. آج پھریں بے پردہ ہو کر, منہ پہ رونقیں لگا کر پھریں, جو کچھ کرنا ہے آج کہتے ہیں کہاں لکھا ہے جی, کدھر لکھا ہے؟ کوئی نہیں, حیا آنکھوں کی ہوتی ہے, کوئی نہیں, حیا تو فلاں کی ہوتی ہے, جو ڈرامے چلتے ہیں چلنے دیں. لیکن سرسوں کے تیرا اعمال نامہ ہر جمعرات کو پہنچتا ہے سرکار کے پاس, اور کس قدر تکلیف پہنچاتی ہے تو, اے عورت کس قدر تکلیف پہنچاتی ہے تو نبی محمد تو پیار کرتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ میری ایک امت کی ایک عورت ایسی فوش حرکتیں کر رہی ہے, ایسی حرکتیں کر رہی ہے, یہ حال ہے اس کا, اللہ اکبر, تو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی. تو اللہ نے اس کا اعلان قرآن کے اندر کر دیا, جو لوگ میرے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کا حشر جو ہوگا آخرت میں دیکھنے والا ہوگا.
بدل جاؤ دوستو، بدل جاؤ، بدل جاؤ. اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ورنہ اللہ کے عذاب تو بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت. ڈرامے ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. آپ یہ دیکھ لیجیے، سمٹ رہی ہے دنیا ایک طرف، یہ سب ڈرامے ختم ہو جائیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں نا یہ بھی ہیں جی ہم بڑے اچھے ہیں فلاں، بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. خود اپنے تجزیہ ہر وقت کرتے رہیں کتنے ہم اللہ کے احکامات پہ قائم ہیں اور کتنا فراڈ کرتے ہیں اللہ واللہ کے نبی کے ساتھ. اور ہمیشہ آپ جمعرات کو اور اتوار منڈے کو تیار رہا کریں کہ میرا اعمال نامہ جو ہے پہنچ رہا ہے نبی پاک سے بات. آج میں نے صبح سے لے کے شام تک کام کیا ہے. اس لیے ایک بہت کثرت استغفار ہونی چاہیے. کتنے نبیوں خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ آج آپ نے توبہ کی، اس کے بعد اپنے ذکر اسکار پکڑا، کسی شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے اور اس کا اعمال نامہ آج ہی رات جمعرات کو نبی پاک دربار میں حاضری ہو رہا ہے. مجھے بتائیں اس آدمی کے کیا مزے ہو جائیں گے. کرتے ہیں توبہ، پکی توبہ، پڑھیں کلمہ توبہ کا، پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سچے دل سے کرنی تو یاد رکھیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمین 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 رب العالمین. اللہ تعالیٰ میرے آپ کو گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے. پوری ہمت سے نیت کر لیں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کل سے ہماری زندگی بدلی ہو. 5 وقت نماز پکی، چہرہ صورت الحمدللہ بالکل سنت والا الحمدللہ. پوری کوشش زندگی میں کرنی اور حرام سے پورا بچنا. بس اتنی سی بات ہے. 5 وقت نماز بس. کوئی نہیں آپ سے کہہ رہا تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، کچھ بھی نہیں. اللہ کہتا ہے 5 وقت نماز پڑھ لے، اپنے رزق کو حلال کر لے تو میں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا. کچھ نہیں اتنی ڈرامہ، کچھ. 5 وقت نماز زندگی کو حلال کر لیں. اتباع رسول، شکل صورت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نیت ساری نبی پاک کے مطابق، اور اللہ کے فضل سے 5 وقت نماز باجماعت پڑھیں. اور کچھ بھی نہیں. باقی وقت ملے آپ جو کہیں کرتے ہیں، قرآن پڑھ لیں، تلاوت کر لیں. بس یہ مین چیز ہے کہ 5 وقت رب بلاتا ہے. مس کال جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے ہی مس کال دیکھیں فوراً وقت چلیں. جیسے آپ کوئی دوست ہے نا، آپ کو مس کال دے رہا ہے، ہو مس کال، فوراً جواب دیتے ہیں نا، دیتے ہیں. یہ مس کال ہوتی ہے جو اذان دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ مس کال ہو رہی ہے. فوراً جب کال اللہ کی آئے تو مس کال دیکھتی بھاگتے چلے جائیں کہ بھائی اللہ کی کال ہوگی. تڑپتے ہوئے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی کال ہوگی ہے، اب سب کام کو چھوڑ دینا. ایک چیز اور تو زندگی کو متبع سنت مکمل طور پہ، نہ کوئی شرم ہو، نہ کوئی بات ہو، نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ کسی ہیزیٹیشن ہو. سرکار کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں چاہیے کہ یہ میرا ایمان ہے. اتنے بڑی شان والا نبی میں اس کی نقل کرتے ہوئے شرم آؤ، یہ کون سی میرا ایمان ہو؟ یہ میری کیا، یہ میری زندگی کو معیار ہے؟ اتنی بڑی شان والا، اور اللہ نے ہمیں اتنی بڑی توفیق دے دی اور کہہ دیا کہ تم اس کی نقل کرو. ہم اس قابل ہیں ان کی نقل کر سکیں؟ بہت محبت کے ساتھ اللہ کے نبی سن کے ہمیں اتباع کرنی چاہیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.